السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہمارے اوپر کوئی عذاب ہے؟ تو اللہ کی ذات جب ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ تو آپ سب سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کے قریب گئے ہیں تو یہ آپ کی آزمائش تھی۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، آپ کسی پریشانی میں ہیں لیکن اور آپ پھر بھی اللہ سے دور چلے گئے تو یہ عذاب ہے آپ کے اوپر۔ اور عذاب کو بھی آزمائش میں بدلنا ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے کہ ہم عذاب کو بھی آزمائش میں بدل دیں۔ جب آپ پہ پریشانی آ جائے تو آپ ادھر ادھر نہ جائیں، اللہ کے پاس جائیں، وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم لوگ ادھر ادھر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ آزمائشیں ڈالی ہیں وہ تو انہی سے ہمیں اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ پلیز اللہ کے پاس جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ عذاب ہو یا آزمائش ہو، وہ تو آپ کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کی ساری خواہشیں پوری کروں گا۔ اور وہ اگر عذاب ہے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے نکال کے آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں دے دے گا۔ تو آپ لوگ اگر آپ پہ کوئی مشکل آ جائیں تو پلیز اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کے فیلنگس کو آپ کو اس طرح سے سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کے دل کو بنایا، جس نے آپ کو سانسیں دی، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو آپ پہ جب مصیبتیں آ جائیں تو کہیں نہ جائیں سوائے اپنے اللہ کے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ پہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، تو اپنی زندگی کو عذاب سے بچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ آزمائشیں دی ہیں تو آپ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ وہ آپ سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا، وہ میرے پاس آئے گا، میرے سامنے روئے گا تو میں اسے سب کچھ دے دوں گا۔ کیا پتہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، کیا پتہ کہ آپ اسے شاید اتنی زیادہ اہمیت دے رہے تھے جو اللہ کو پسند نہ آئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس چیز کو چھین لیا ہو، اس لیے آپ کو اس چیز سے دور کر دیا ہو۔ وہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کیا پتہ آپ کو آزما رہا ہو کہ میں اس چیز کو جب اپنے بندے سے دور کر دوں گا تو وہ میرے پاس آئے گا، مجھ سے مانگے گا، تو میں اسے وہ ہر چیز دنیا کی دوں گا جس سے اسے صبر و سکون ملے گا، اس کی ساری زندگی میں خوشیاں جائیں گی۔ تو جب آپ پہ آزمائشیں آ جائیں تو کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، آپ صرف اللہ کے پاس آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری ساری تکلیفوں کو سمجھتا ہے۔ اور اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ ہم سے لینا نہیں چاہتا۔ بدلے میں کیا چاہیے کہ اس کا بندہ اس سے محبت کرے، اس کے پاس جائے، اس کی عبادت کرے، اس سے مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے نہ مانگے، مصیبت ہے تو کسی اور کے پاس جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ میرے پاس آئے، میں تجھے دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ، میں تجھے وہ ہر چیز دوں گا جو تجھے چاہیے، جس میں خیر و برکت ہوگی، میں وہ تجھے ہر چیز دوں گا۔ تو اپنے عذاب کو بھی اپنی آزمائشوں میں بدلنا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ کے لیے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور یہ تو آپ کا اور اللہ کا مسئلہ ہے نا، اس میں لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو تو تنہائی میں بیٹھنا ہے اور اس سے اپنے دل کی ساری بات کہہ دینی ہے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ تو آپ پہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، کریم ہے، بہت بہت زیادہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ اللہ سے مانگے اور اللہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ بس تھوڑا وقت لگ سکتا ہے تاکہ آپ اور بہتر انسان بن سکے، تاکہ آپ اور بہتر اپنی زندگی کو سمجھ سکیں، اس ہر چیز سے دور ہو سکے جس میں آپ کی خیر نہیں تھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بات کہ عذاب اور آزمائش میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے عذاب کو بھی اپنی آزمائشوں میں بدل کے اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں اور اسے راضی کریں۔ اللہ حافظ۔